ڈاکٹر صاحب اسی میں سے ایک سوال نکلتا ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ مغازی رسول ابتداء یہ سیرت کی کتابیں ہی شمار ہوتی تھیں، تو اگر آپ ہمیں ابتدائی عہد کی دو چار مغازی کا تعارف کروا دیں اور پھر تھوڑا سا اس طرف بھی روشنی ڈال دیں کہ مغازی سے سیرت کی پراپر کتابوں، جس طرح ہم سیرت ابن اسحاق کو دیکھتے ہیں یا پھر اس کے بعد سیرت ابن ہشام، تو مغازی سے سیرت کے نام سے کتابوں کا جو سفر ہے اس حوالے سے بھی ناظرین کی تھوڑی رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں، ابتدائی 3 صدی میں یا 4 صدی میں جو کتب تحریر کی گئی ہیں ان میں بڑا حصہ تو براہ راست سیرت کی کتب ہیں۔ ان کو چاہے ہم سیرت کا عنوان دیں یا مصنفین نے چاہے ان کو سیرت کا عنوان دیا، ایسا بھی ہوا کہ کتابیں انہوں نے اپنے نام جو رکھے وہ سیرت النبویہ رکھا، اور چاہے ہم اس کو مغازی کا عنوان دیں۔ تو جو ابتدائی تفسیرات ہمارے سامنے موجود ہیں ان میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ کتاب جو سب سے قدیم کی کہی جا سکتی ہے، جو مطبوع شکل میں موجود ہے، بہت سی کتابیں جن کا مخطوط ہے ذکر ملتا ہے، مخطوطہ موجود ہے، کہیں ذکر ہے، لیکن وہ شائع شدہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ بہت سی کتابیں وہ ہیں جو موجود ہیں لیکن نامکمل موجود ہیں۔ ابن اسحاق کا آپ نے ذکر کیا، یہ نامکمل ہے، واقدی کا ذکر کیا، یہ نامکمل ہے۔ تو جو ابتدائی ترین کتاب ہے وہ چھپنے کے باوجود ہمارے سیرت نگاروں کے ہاں ذکر سے محروم ہے، وہ ہے حضرت حسن بصری جو تابعی ہیں ان کی کتاب، جس میں انہوں نے مکہ مکرمہ کے فضائل بیان کیے ہیں اور وہاں پہ قیام کا درجہ اور وجہ فضیلت بیان کی ہے۔ وہ دراصل ایک خط ہے جو انہوں نے اپنے کسی دوست کے سوال کے یا ان کے عزم کے جواب میں تحریر کیا تھا، جس کو بعد میں پھر کتابی شکل دی گئی۔ 45-46 صفحے کی یہ کتاب ہے، لیکن یہ ابتدائی ترین کتاب اس بنا پر ہے کہ حسن بصری رحمہ اللہ کی تاریخ وفات 110 ہجری بیان کی جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ اس سے پہلے کبھی لکھا گیا ہے، اور عین ممکن ہے کہ یہ پہلی صدی میں لکھا گیا ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ تو قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ بس یہ وفات سے چند دن پہلے چند ماہ پہلے ہی لکھا گیا ہوگا۔ اس سے پہلے کی جو یا اس کے بعد کی جو کتابیں ہیں ان کا صرف ذکر ملتا ہے۔ عروہ ابن زبیر 94 میں ان کا انتقال ہوتا ہے، ان کی مغازی کا ذکر ملتا ہے۔ جو کام اس وقت مغازی عروہ ابن زبیر کے عنوان سے اردو اور عربی میں موجود ہے وہ اصل کتاب نہیں ہے۔ صحیح۔ اصل کتاب کے جو مواد دوسری کتابوں میں محفوظ تھا اس کے بھی صرف ایک راوی ابو الاسود سے وہ چیزیں جمع کی گئی ہیں، جبکہ ان کے بعض دوسرے روات کی تفصیلات اور روایات بھی ابھی یکجا ہونا باقی ہیں۔ پھر ابان بن عثمان ہیں، ان دونوں حضرات کی کتابیں موجود نہ ہونے کا ایک بڑا سبب اس وقت کے سیاسی حالات تھے۔ ان دونوں کتابوں کو تلف کیا گیا، یعنی یہ تاریخ میں ثابت شدہ بات ہے کہ ابان بن عثمان نے بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، کتاب تحریر کی تھی سیرت پہ، اور حضرت عروہ ابن زبیر نے بھی کتاب تحریر کی تھی، اور پھر دونوں کا خاندان نبوت سے براہ راست تعلق تھا۔ یہ ایک اہم بات ہے کہ یہ دونوں کتابوں کی حیثیت گھر کی گواہی کی بھی تھی۔ یہ دونوں کتابیں اس وقت کے سیاسی حالات کی نظر ہوتی ہیں اور دونوں جلا دی جاتی ہیں، دونوں محفوظ نہیں رہ سکی۔ تو اس کے بعد پھر ان کی روایات نقل ہوئی ہوں گی، بعض دوسری کتابوں میں آئی ہوں گی، تو ان میں عروہ ابن زبیر کی تفصیلات زیادہ ملتی ہیں، ابان بن عثمان کی تفصیلات بہت محدود ہیں۔ پھر تیسرے شخصیت ان کے بعد جو عروہ بن زبیر کے براہ راست شاگرد بھی ہیں وہ ابن شہاب زہری ہیں، ان کی کتاب بھی موجود نہیں ہے۔ ابن شہاب زہری سے پھر یہ 3 بڑی شخصیات کی طرف کتاب منتقل ہوتی ہے، یعنی مغازی کا سلسلہ یا سیرت کا سلسلہ منتقل ہوتا ہے۔ ان میں اہم ترین شخصیت موسیٰ بن عقبہ ہے، پھر معمر بن راشد ہے، اور تیسری شخصیت مشہور ہے جن کا آپ نے ابھی ذکر بھی کیا، محمد بن اسحاق۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ محمد بن اسحاق کا جو کام ہے سیرت طیبہ کے حوالے سے، سیرت النبویہ کے عنوان سے، وہ پورا نہیں موجود، لیکن اس کے کئی مخطوطات یا مخطوطات کے کچھ حصے الگ الگ جلدوں میں الگ الگ شکلوں میں ہم تک پہنچ سکے ہیں۔ اسی طرح موسیٰ بن عقبہ کی کتاب ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن موسیٰ بن عقبہ کا کام اس طرح موجود ہے کہ جیسے عروہ بن زبیر کی کتاب کو مرتب کیا گیا، ایسے موسیٰ بن عقبہ پہ بھی کم از کم 2 کام ہمارے سامنے ہیں کہ مختلف حضرات نے ان کی روایات مختلف مصادر سے جمع کی ہیں اور سیرتی ترتیب سے انہوں نے پیش کیا ہے۔ لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ ان میں تیسری شخصیت معمر بن راشد،
وہ بھی یہ سب تمام شخصیات 1.5 صدی کے لوگ ہیں، یہ 150 اور 160 کے درمیان یہ لوگ ہیں، 140 سے 160 کے درمیان یہ لوگ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ بابر بن راشد کی کتاب ان کے شاگرد عبد الرزاق کی المصنف میں موجود ہے، صحیح، اور الگ سے بھی وہ شائع ہو چکی ہے، اور جو اس وقت مغازی معمر ابن راشد کے عنوان سے الگ سے شائع شدہ موجود ہے اس میں، اور مصنف عبد الرزاق کے 5ویں جلد میں موجود مواد میں صرف ایک روایت کا فرق ہے۔ صحیح، یہ روایت اور یہ تفصیلات پھر ابن شہاب زہری کے بعد معمر بن راشد تک پہنچتی ہیں، معمر بن راشد سے عبد الرزاق، اور پھر ان کے دوسرے ساتھی کہہ لیجیے، ان کے معاصر کہہ لیں، اور مصنف کے مصنف کہہ لیں، ابن ابی شیبہ تک پہنچتی ہیں۔ اور یہ دلچسپ بات یہ کہ یہ دونوں خاص طور سے ابن ابی شیبہ پھر سیاہ ستہ کے راوی بنتے ہیں، یعنی سیاہ خمسہ کے استاد ہیں۔ بے شک، صحیح، سیاہ ستہ میں سے 5 بڑی کتابوں کے جو مصنفین ہیں ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ ابن شہاب زہری کے شاگرد ہیں، اور ابن شہاب زہری کے ایک واسطے سے شاگرد ہیں، اور براہ راست وہ ابن ابی شیبہ کے شاگرد ہیں۔ تو یہ مغازی کی ابتدائی عہد کی چند کتب ہیں، اور یہ جو اس وقت کی کتابیں ہیں، جو آپ نے ابن ہشام کا ذکر کیا وہ تو بنیادی طور پہ ابن اسحاق کی تہذیب ہے، لیکن یہ تمام کی تمام کتب کی اگر موضوعات کو لیں یا ان کی تفصیلات کو لیں تو یہ وہ تمام سیم ہیں، یعنی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ کتاب مغازی کے عنوان سے چھپی ہو، چاہے وہ سیرت طیبہ کے عنوان سے۔ جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے تفصیلی روشنی ڈالی